واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا ابتدائیہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس کا کچھ حصہ پچھلے درس میں گزرا آپ حضرات کے سامنے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ یاد کرو جب ہم نے مقرر کیا بیت اللہ شریف کو مثابتاً، لوگوں کے آمد و رفت کی جگہ، وہ امنا اور امن کا گہواروں سے بنایا، امن کی جگہ بنائی۔ اس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات گزری کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیت اللہ شریف کی عظمت اور اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح آگے بھی آیت کے اندر باقیہ جو حصہ ہے اس کے اندر بھی اسی بیت اللہ شریف کی عظمت اور اس کا مقام اور مرتبہ، اس کا اسٹیٹس جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بناؤ نماز پڑھنے کی جگہ۔ اب اس سے یہ خطاب ہے مسلمانوں کو کہ مقام ابراہیم مکمل کر لیا طواف، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا حکم ہے۔ اس آیت کے اس حصے میں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آیت کے اس حصے میں 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک، مقام ابراہیم یہ کیا ہے، دوسرا اس کے پاس نماز پڑھنے کا جو حکم ہے، یہ حکم کیسا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ 2 باتیں آج سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ مقام ابراہیم یہ ایک پتھر ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہوا ہے۔ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، یہ وہ پتھر ہے۔ اور اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے لوگوں کو بلایا تھا۔ حج کا اعلان جو کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کیا تھا، اور اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات تھے۔ اور یہ پتھر ہے جس کے بارے میں تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ پتھر مقام ابراہیم والا پتھر اور حجر اسود، یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی جو روشنی ہے، نور ہے اس کو سلب کر دیا، ختم کر دیا۔ اگر اس کا نور باقی رہتا تو فرمایا مشرق اور مغرب یہ سارے اس کے ذریعے سے روشن ہو جاتے۔ یہ وہ پتھر ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک دوسری چیز لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ جو ان کی گھر والی تھی، اونی اور اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے بچے معصوم دودھ پینے والے بچے تھے، شیرخوار بچے، ان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا اور چھوڑ کر یہ چلے گئے۔ پھر لانگ ٹائم
لمبا عرصہ مدت دراز گزر گئی، اور وہاں پر جرہم قبیلہ جو تھا وہ بھی آ کر یہاں پر آباد ہو۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جرہم قبیلے کی ایک عورت سے شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ پھر ایک دن ابراہیم علیہ السلام مائی سارہ سے اجازت لے کر یہاں تشریف لے آئے۔ دوسری بیوی نے اس شرط پر اجازت دی کہ آپ جائیے لیکن اپنی سواری سے نیچے نہیں اتریں گے، سواری سے نیچے نہیں اتریں گے، سواری سے اوپر ہی واپس آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل دیے، اور جو ہی مکہ مکرمہ میں پہنچے تو آگے گھر میں اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ اسماعیل علیہ السلام شکار کیا کرتے تھے، اور شکار بھی یہ حرم سے باہر جا کر کیا کرتے تھے۔ تو شکار پر گئے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کی گھر والی تھی اس سے چند سوالات کیے۔ تو پہلا سوال تو یہ کیا کہ تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گزران کے متعلق پوچھا کہ تمہاری لیونگ کس طرح ہے، کھانے پینے کے باقی ضروریات زندگی کس طرح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی تنگی ہے، ہارڈ ٹائم ہے، بڑا سخت ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، بڑی مشکلات ہیں۔ تو شکایت کی انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہوئے، اور پھر کہا کہ تمہارے خاوند جب آ جاویں تو میری طرف سے انہیں سلام کہنا، اور سلام کے ساتھ یہ کہنا کہ اپنی اس دہلیز کو بدل دو، اپنے دروازے کی دہلیز کو بدل دو۔ کیا بدل کر دو؟ دہلیز کو، دروازے کی چینج کر دو، بدل دو۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ اسماعیل علیہ السلام واپس شکار کرنے سے واپس آئے، اور واپس آئے تو گھر میں والد کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں۔ گھر والی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا یہاں پر؟ وائف سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک بڈھا آیا تھا، ایک بڈھا آیا تھا، اور ایسی اس کی شکل تھی۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ انہوں نے کچھ کہا بھی یا نہیں؟ ہاں انہوں نے کہا کچھ کہا ہے۔ کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا اپنی دہلیز کو بدل دو، اپنی دہلیز کو بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام تو سمجھ گئے یہ میرے والد ہیں، اور دہلیز جو ہے کس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ بھی سمجھ گئے۔ تو انہوں نے بیوی کی طرف ایکسپلین کیا کہ وہ میرے والد تھے، اور دہلیز سے مراد تم ہو۔ تو انہوں نے مجھے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ اپنی اس بیوی کو کیا کر دو؟ بدل دو، چینج کر دو وائف کو۔ تو اس لیے میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ طلاق دیتا ہوں، اور تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ چھوڑ دیا۔ پھر اسی جرہم قبیلے کی ایک دوسری عورت سے اسماعیل علیہ السلام نے شادی کری، نکاح کر لیا۔ اب جب دوسری عورت سے نکاح ہوا تو نکاح کرنے کے بعد پھر کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام مائی سارہ سے اجازت لے کر پھر آئے، اور پہلی دفعہ جب آئے تھے مائی ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا، نہیں تھی، فوت ہو گئی تھی۔ اب دوسری مرتبہ جب آئے تو جب گھر میں تشریف لائے تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بیوی تھی ان سے پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ شکار پر گئے ہوئے ہیں، شکار پر گئے ہیں، اور کہا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں بہت کچھ ہے، اللہ کا فضل ہے، بڑا کچھ ہے، دودھ ہے، گوشت ہے، ساری چیزیں، دودھ اور کچھ گوشت لا کر ان کو دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گزران لیونگ کے بارے میں پوچھا کہ تمہارے کس طرح حالات گزر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم خوب اچھی طرح فراخی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں میاں بیوی کے لیے دعائے برکت کی، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، دعا کی۔ اور مفسرین نے بھی لکھا اگر اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی وائف جو تھی گھیو اور کھجوریں ہی دے دیتی تو ابراہیم علیہ السلام دعائے برکت کرتے، تو اس کی برکت سے وہاں پر کیا ہو جاتا؟ یہ گیہوں اور گندم اور ساری چیزوں کی کاشت شروع ہو جاتی، زراعت بھی ہو جاتی۔ تو آگے فرمایا پھر اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے ان سے عرض کیا کہ آپ تشریف لائیے اور نیچے اتریں، میں آپ کا سر دھو لوں، کیونکہ سفر ہے،
تو مٹی وغیرہ دھو لوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں، نیچے نہیں اتر سکتا۔ پھر یہ جو پتھر تھا نا، یہ پتھر اٹھا کر لائی، ان کے پہلے ایک سائڈ پہ رکھا، تو انہوں نے اپنا رائٹ پاؤں کے اوپر رکھا، تو اس پتھر کے اوپر ان کا نشان لگ گیا، ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر سر دھویا، پھر دوسری طرف لیفٹ سائڈ پہ لے گئے اور وہاں پر اس پتھر کو رکھا، تو دوسرا پاؤں رکھا اس کے اوپر، تو اس کے اوپر ان کا نشان لگ گیا، پتھر کے اوپر ان کا نشان لگ گیا۔ تو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا بیوی سے، کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا آیا تھا ایک آدمی، بہت خوبصورت انسان تھے، بڑی اچھی باتیں کی، خوشبوئیں مہک رہی تھی، ان سے خوشبوئیں مہک رہی تھی۔ اور جاتے وقت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ گئے تھے کہ جب تمہارا بیٹا آئے اسے میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ اس دہلیز کو نہیں بدلنا، اس کو قائم رکھنا، اس کو قائم رکھنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سے کہا اور کیا چیز؟ کہا کہ یہ ایک پتھر ہے، اس کے اوپر یہ دیکھو ان کے پاؤں کے نشان ہیں، پاؤں کے اوپر اس کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ میرے والد تھے، یہ میرے والد تھے، اور دہلیز جو تھی یہ آپ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو میں قائم رکھوں، آپ کو طلاق نہ دوں، اپنے ساتھ رکھوں اس کو، اور یہ پتھر جو ہے اس کو سنبھال کر رکھا۔ تو یہ وہ پتھر ہے جس کے بارے میں مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو یہ وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ اب یہاں پر دوسری جو بات ہے نماز کی، نماز کے بارے میں یہاں پر شان نزول کے اندر اس کا تفسیری مظہری میں یہ ایک حدیث نقل کی ہے، اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے اتفاقاً میرے رب سے 3 باتوں میں کیا ہے موافق ہو گئی۔ میری رائے میرے رب کی اتفاقاً یہ 3 باتوں میں موافق ہو گئی ہے، برابر ہو گئی ہے۔ جو میں نے چاہا وہی میرے رب نے چاہا، جو میں نے چاہا وہی میرے رب نے چاہا، یعنی 3 باتوں میں میرے رب سے مجھ سے موافقت ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ میری خواہش تھی، تو میری خواہش اللہ کی خواہش کے وش کے کیا ہو گئی؟ برابر ہوگی، تو اللہ نے یہ وہی اتار دی۔ اور فرمایا دوسری جو چیز ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر قسم کے لوگ، نیک بھی اور بد کردار بھی، ہر قسم کے لوگ آتے تھے، تو آپ امہات المؤمنین کو، آپ اپنی گھر والیوں کو پردے کا کہیں کہ ان کے سامنے نہ آیا کریں، ان کے سامنے نہ آیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت اللہ رب العالمین نے پردے کی آیت نازل فرما دی۔ تو گویا جو میری خواہش تھی وہ کس کی خواہش کے مطابق ہو گئی؟ اللہ کی، یعنی اللہ کی خواہش میری خواہش کے مطابق ہو گئی۔ اور تیسری خواہش فرمایا یہ معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غصہ ہوئے، کچھ سزا ان کو دی۔ تو یہ سن کر میں گیا ازواج مطہرات کے پاس اور ان سے کہا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آتی ہو یا نہیں؟ باز آ جاؤ۔ ظاہر ہے میاں بیوی کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، ان کی بیویاں بھی انسان تھی، کوئی دوسری مخلوق تو نہیں تھی نا، تو میاں بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کوئی ایسی بات نہیں کری، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا تو سیدھے گئے ان کے پاس، ان کو کہا اپنی حرکت سے باز آتی ہو یا نہیں ہوتی؟ تو اگر تم باز نہیں آتی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے رسول کو تمہارے بدلے میں، یعنی تمہارے بدل سے تمہیں چینج کر دے گا، اور ان کو تم سے بہتر عورتیں رب العالمین عطا فرما دے گا، تم سے بہتر عورتیں عطا فرما دے گا۔ اسی وقت رب العالمین نے یہ آیتیں اتاری کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ، کہ قریب ہے تمہیں طلاق دے دے،
اور طلاق دے کر رب العالمین تم سے کیا ان کو بہتر عورتیں عطا کر دے گا. تو فرمایا 3 جگہوں میں اللہ رب العالمین کی جو میری جو موافقت ہے وہ رب العالمین کی موافقت کے ساتھ کیا ہوگی؟ برابر ہوگی. تو گویا یہ جو ہے مقام ابراہیم کے اوپر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی کہ مقام ابراہیم کو کیا بنایا جائے؟ مصلی بنا جائے، یہاں پر نماز پڑھی جائے. کیا پڑھی جائے؟ نماز پڑھی جائے. تو رب العالمین نے یہ آیت نازل کی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تفسیری مضری میں ہے کہ جب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیت اللہ شریف تک آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یعنی حجر اسود کو بوسہ دیا اور 3 مرتبہ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا. جس طرح طواف کرتے ہیں نا تو اس میں رمل کرتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں تھوڑا سا، اور فرمایا رمل کیا اور پھر 4 جو چکر تھے وہ معمول کے مطابق اس کے اوپر چلے. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 2 رکعت پڑھے. 2 رکعت پڑھے. تو پھر فرمایا یہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس کے قریب اور یہ آیت کا تلاوت کرتے گئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا اس آیت سے علماء نے یہ استنباط کرتے ہوئے، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طواف کے ہر 7 پھیروں کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. یہ 2 رکعت کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ پڑھا ہے اور تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ ان 2 رکعتوں کا جو جگہ ہے جہاں پڑھنا ہے وہ کون سی ہے؟ مقام ابراہیم. تو گویا مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور حرم میں کسی جگہ پڑھنا یہ جائز ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 2 رکعتوں کا بیت اللہ کے دروازے سے متصل پڑھنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی ثابت ہے. اور یہ بھی لکھایا گیا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، فرمایا کہ معارف قرآن میں یہ کہ 2 رکعتیں طواف کی یہ کیا ہے؟ واجب ہیں. اور سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جائے. یعنی مقام ابراہیم اب کہاں پر ہے؟ بیت اللہ شریف جہاں اس کا دروازہ ہے اور اس دروازے کے سامنے کیا ہے؟ یہ مقام ابراہیم ہے. تو مقام ابراہیم کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھی کہ مقام ابراہیم آگے ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اور سامنے بیت اللہ شریف. تو اس کے پیچھے پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. یہاں پر پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور پھر حرم میں کسی جگہ میں پڑھ لے تو کیا یہ ادا ہو جائے گی، جائز ہے اس کا پڑھنا. اور فرمایا اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں حرم میں نہ پڑھ سکا تو حرم کے باہر بھی کہیں بھی اس 2 رکعت کو کیا ہے؟ پڑھ سکتا ہے. اس کے لیے گنجائش اجازت ہے. لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں اگر کسی آدمی نے وہ 2 رکعت حرم میں نہ پڑھی اور حرم کے باہر کہیں جا کے پڑھ لی تو فرمایا اس کے اوپر دم واجب نہیں آئے گا. دم اس کے اوپر واجب نہیں آئے گا. تو گویا اس سے معلوم ہی ہوا کہ یہ مقام ابراہیم جو ہے اس کے پاس 2 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعت پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے کہ اگر وہاں پر جگہ ملتی ہے تو وہاں سامنے مقام ابراہیم اور پھر سامنے بیت اللہ شریف کے اس طریقے سے پڑھ لے تو یہ سنت طریقہ یہ ہے. لیکن اگر وہاں پر بھیڑ ہے، رش ہے، اور بعض اوقات آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو لوگ عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں وہاں چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے، لوگوں کے مرنے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے، جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوتے ہیں کہ انسان وہاں پر نہ پڑھے. وہاں جہاں پر وہ انتظامیہ والے کہتے ہیں کہ وہاں پڑھو وہاں جا کر انسان کو پڑھنی چاہیے، کمپرومائز کرنا چاہیے. وگرنہ اگر کوئی آدمی وہاں سجدے میں گیا، اوپر سے دوسرا آدمی گر گیا تو گرتے گرتے وہاں پر کیا ہے کوئی آدمی جو ہے اس طرح نقصان ہو سکتا ہے، مر سکتے ہیں. بہت ساری چیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھو کہ بہت لوگ جو ہیں شاید جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے وہیں پر کوشش کرتے ہیں، چھپ چھپ کے بھی کیا ہے وہیں پر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنی سختی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سہولت دینی چاہیے انسانوں کو بھی، دوسروں کو نقصان نہیں دینا چاہیے. اپنی ذات کو بھی بچانا چاہیے اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامین وصحبہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے. اس بیٹھنے کی پورا اجر نصیب کرنا.
خاتمہ بالخیر نصیب فرما، گناہوں سے بچا یا الہ العالمین، ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے یا الہ العالمین، سب کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے یا الہ العالمین، ہمارے دروس کو کامیاب بنا دے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے یا الہ العالمین، اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے یا الہ العالمین، تباہی و بربادی کا ذریعہ نہ بنانا، یا اللہ اس کو قبول فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ